بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پاکستانیوں، آپ کے کپتان نے وہ کال دے دی جس کا آپ سب کو شدت سے انتظار تھا۔ اس پوری پاکستانی قوم نے جو فسطائیت، جو فرعونیت برداشت کی ہے 9 مئی سے لے کر اب تک، یہ 1.5 سال کا عرصہ، اس عرصے میں ہماری خواتین، ہمارے بزرگ، ہمارے نوجوان، ہمارے بچے سب ظلم کا شکار ہوئے۔ ہماری خواتین کو جیلوں میں ڈالا گیا، ظلم کیا گیا، عصمتوں کی پامالی ہوئی، بہت کچھ ہوا، لیکن سب انتظار کرتے رہے عمران خان کی آخری کال کا۔ آج وہ کال آ چکی ہے، 24 نومبر۔ آپ سب نے نکلنا ہے اور آپ سب نے پہنچنا ہے اسلام آباد۔ یہ مت دیکھیے گا کہ کوئی آپ کے ساتھ ہے یا نہیں ہے، آپ نے اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ آپ نے عمران خان کی طرف جو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے اس کو نبھانا ہے، آپ نے ملک کی طرف جو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے اس کو نبھانا ہے۔ یہ ہمارا وعدہ ہے کہ آپ کو ہم وہاں پر انشاءاللہ تعالیٰ لیڈ کرتے ہوئے نظر آئیں گے، اور ہم ہمیشہ کی طرح کھڑے تھے، کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے، اور ایک لمحے کے لیے بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ انشاءاللہ اپنے کپتان کو رہا کروا کر ہی دم لیں گے، اور اپنے جو مطالبات ہیں ان کو پورا کروائے بغیر ہم ڈی چوک سے واپس نہیں آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سے 24 نومبر کو اسلام آباد میں ملاقات ہوگی۔ عمران خان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ کون بچائے گا پاکستان؟ اللہ کے حکم سے صرف اور صرف میرا لیڈر عمران خان، عمران خان، عمران خان۔ اور وہاں پہ احتجاج کرنا ہے، یا اگر آگے لاہے ملایا تو دھرنا کرنا ہے۔ یہ ایک انتہائی اہم موقع ہے سارے پاکستانیوں کے پاس، پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان جس میں ہم بھی شامل ہیں، پارلیمنٹیرینز ہیں، ایم پی ایز ہیں، وزراء ہیں، عہدیدار ہیں، سب اس میں ہم جو ہے بھرپور شرکت کریں، پوری جو ہے کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ نکلیں، پوری کوشش کریں کہ پرامن رہیں، کوئی ایسا بیان نہ دیں جس سے یہ تاثر جائے کہ ہم کسی قسم کے جو ہے یہ کسی طرح بھی پرامن احتجاج نہیں ہے۔ ہمیشہ ہم پہ تشدد ہوا ہے، ہمیشہ ہم پہ ٹیئر گیسز ہوئے ہیں، ہمیشہ ہم پہ ربر کی گولیوں سے فائرنگ ہوئی ہے، ہم نے شہادتیں دی ہیں 10 مئی کو بھی، اور 10 مئی کو بھی، اس سے پہلے بھی، اس کے بعد بھی۔ یہ ایک موقع ہے، اس میں بھرپور کوشش کرنی ہے، حکمت عملی سے، صبر سے۔ یہ ہمارا آئینی حق ہے کہ ہم احتجاج کریں، اور ہم پوری طاقت کے ساتھ نکلیں۔ جس قسم کے حالات اس وقت اس ملک میں ہیں، جس طرح یہ حکومت اور جس طرح اس کے پیچھے جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اس ملک کے اندر سیاست کے پہ مسلط ہے، اور جس طرح ان حالات کی وجہ سے جس طرح ملک میں سیکیورٹی کے حالات دیکھ لیں، یا معاشی حالات دیکھ لیں، انوائرمنٹ دیکھ لیں، تو یہ حالات اس طرح چل نہیں سکتے، نہ یہ ملک اس طرح چل سکتا ہے۔ اگر ہم نے ملک کو بچانا ہے تو یہ موقع ہم نے ہاتھ سے جانے نہیں دینا۔ ہم نے بڑی تعداد میں نکلنا ہے، اسلام آباد پہنچنا ہے، پرامن احتجاج کرنا ہے، اور جو ہمارے مطالبات ہیں ان کو جب تک وہ منظور نہ ہوں تب تک ہم نے احتجاج میں شریک رہنا ہے اور واپس نہیں آنا۔ آپ سب عوام سے، پاکستان کی، خاص کر خیبر پختونخوا کے لوگوں سے، پشاور کے عوام سے، کارکنان سے، سب سے اپیل ہے کہ 24 نومبر یاد رکھیں۔ جس طرح ہم نے دیکھا ہے ماضی میں ہمارے احتجاج پہ شیلنگ ہوئی ہے، ٹیئر گیس ہوا ہے، باقی چیزیں ہوئی ہیں، تو اپنی احتیاط کے لیے ماسک وغیرہ، گوگلز وغیرہ اس کا بندوبست کریں۔ ہم سے جتنا ہوگا ہم بھی کریں گے اپنے کارکنان کے لیے، آپ بھی کریں۔ اور 24 کو جو ہے وہ بہت بڑی تعداد میں سب نے نکلنا ہے، اور ہم نے اپنا ملک اس فسائیت سے، اس جبر سے اور اسٹیبلشمنٹ کے مداخلت سے چھڑانا ہے۔ بہت شکریہ، السلام۔